ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ آج ہم بات کریں گے رمضان کے اس مبارک مہینے میں کہ جس کا پہلا عشرہ تقریباً اختتام کو ہے اور دوسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے اور تیسرا عشرہ عتق من النار کا ہے۔ تو گویا کہ رحمت کا عشرہ جو ہے تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ اور رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان پر روزے فرض کیے ہیں۔ اب روزے فرض کرنے کی حقیقت کیا ہے؟ اصل میں وہ اس کی حقیقت قہر نفس ہے، کیونکہ انسان کے اندر جو نفس ہے، یہ نفس اصل میں انسان سے گناہ کرواتا ہے۔ شیطان باہر سے اس کو اغوا کرتا ہے، اس نفس کے اندر جو وہ وسوسے اور شبہات پیدا کرتا ہے، اور اصل آگے ایکٹیو جو ہوتا ہے وہ نفس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی جو پریکٹس کروائی، اس سے مقصود یہ کہ قہر نفس یعنی نفس کا زور ٹوٹے، کیونکہ جتنے بھی اعمال شریعت ہیں، تمام اعمال شریعت کی کوئی نہ کوئی خاصیت ہے۔ چنانچہ نماز ہے، نماز کی خاصیت جو ہے وہ دیدار الہی کی صلاحیت پیدا کرنا، کیونکہ دنیا میں بندہ جو ہے 5 وقت کم سے کم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور دل کی آنکھ سے اللہ کو دیکھتا ہے۔ جب دل کی آنکھ سے دیکھنے کی اس کے اندر مشق پیدا ہو جاتی ہے تو کل روز قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سر کی آنکھ سے بھی نظر آئیں گے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مقصد جو ہے وہ عطا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سخا کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، دیتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ حسن معاشرت اس سے پیدا ہوتا ہے کہ معاشرتی طور پہ جو ہے امیر غریب کا ایک توازن پیدا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج کے اپنے منافع ہیں کہ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اس کے گھر کے لیے سب کچھ چھوڑ کے جانے کا ایک جذبہ جو زندگی بھر اس کے قلب میں تھا، اس کی حقیقت کو جو عملی طور پہ دکھاتا ہے کہ واقعی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میں اللہ کے گھر میں کے پاس جو ہے طواف کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے روزہ جو ہے، روزے کی حقیقت قہر نفس ہے، نفس کے زور کو توڑنا ہے، کیونکہ نفس ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ تو نیکیاں کرنے دیتی ہے اور بلکہ گناہ کرواتی بھی نفس ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی حالت میں اس نفس کے زور کو توڑا، ورنہ یہ مہینہ اصل میں قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن اس میں نازل کیا۔ لیکن قرآن سے بھی جو منافع انسان جو ہے وہ عملی اور علمی طور پہ حاصل کر سکتا ہے تو وہ اس وقت کر سکتا ہے جب تک کہ نفس اس کے قابو میں ہو۔ اس لیے امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفس کی گردن پہ اگر تم پہلا قدم رکھ دو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں ہوگا۔ یعنی اس قدر جو ہے یہ نفس کے حوالے سے انسان جو ہے وہ اگر اس پہ حاوی ہو گیا تو اس کا مطلب اس کے لیے دنیا میں زندگی آسان۔ تو روزے کی حقیقت قہر نفس ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو جو بھوکا رکھا جاتا ہے، پیاسا رکھا جاتا ہے، خواہشات سے دور ہے تو نفس کی کمر ٹوٹتی ہے۔ تو اندر سے نفس کو توڑا اور باہر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مردۃ الشیاطین کو قید کر دیتے ہیں۔ جو سرکش قسم کے شیاطین ہیں ان کو جیل خانوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جو وہ سرکش شیاطین جو ہے وہ سب زنجیروں میں باندھ کے جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیے دو جو سورس تھے، گناہ کا جو ذریعہ بننے والے تھے اور اللہ کی اطاعت سے ہٹانے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں دونوں کو باندھ دیا۔ اب بھی بندے کے وجود سے نیکیاں صادر نہ ہوں، اب بھی اس کے وجود سے عبادات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے حمد و ثنا اور تسبیحات صادر نہ ہوں، تو پھر اسی لیے تو حدیث میں بد دعا دی ہے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے لیے بخشش کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ بد دعا کس نے دی؟ سید الملائکہ حضرت جبرائیل صلاۃ والسلام نے دی، اور سید الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس پر آمین کہیں۔ تو سید الملائکہ کی بد دعا اور سید الانبیاء کی آمین تو یقینا قبول ہے۔ تو ظاہر بد نصیبی ہے کہ جس انسان کو سارے مواقع جو ہے نیکی کی ملیں اور پھر وہ نیکی کی طرف نہ بڑھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دن میں انسان کے اس نفس کو مارا۔ گویا کہ اندر دیکھو، کوئی ملک جب تباہ ہوتا ہے اس کے اندر سے سازش اٹھتی ہے، شورش، اور باہر سے دشمن حملہ کرتا ہے، کیونکہ باہر سے جب بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو پہلے وہ جاسوس بھیج کے اندر ریشہ دوانیاں کرتا ہے، اندر حکومت کو کھوکھلا کرتا ہے، یا بادشاہ وقت کے خلاف اندر سے تحریکیں اٹھواتا ہے، اب بعد میں حملہ کرتا ہے۔ اب دو ہی ہوتا ہے، بیرونی اور اندرونی، دونوں طرح کے دشمن مل جاتے ہیں تو وہ جو سلطنت ڈھہ جاتی ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس انسان کی جو سلطنت ہے، یہ 5-6 فٹ کا وجود، اس کو اندرونی اور بیرونی دونوں سازشوں سے بچانے کا یہ طریقہ رمضان میں ہمیں مہیا کر دیا کہ باہر سے شیطان کو ہم نے قید کر دیا ہے، اندر سے نفس کی کمر توڑ دی ہے، لہذا اب کوئی سازش کرنے والا نہیں، لہذا یہ 5-6 فٹ کی جو تمہاری سلطنت ہے اس پہ امر الہی کو جاری کر دو، یہ سر سجدوں میں جھکنے والا بنے، یہ زبان قرآن کی تلاوت کرنے والی بن جائیں، اور یہ دل خدا کے دھیان کی طرف متوجہ ہونے والا بن جائے، اور یہ قدم اللہ کی مسجدوں اور گھروں کی طرف اٹھنے والے بن جائیں، بس یہ کیفیت پیدا ہو جائیں۔ اس کا مطلب یہ سلطنت اب دونوں طرح کے دشمنوں سے محفوظ ہو گئی، اب محفوظ ہو کر اب یہ اپنی منزل کی طرف بڑھتی ہے۔ تو یہ حقیقت ہے اصل میں رمضان کی، تو جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا لہذا اس کے مطابق یہ رمضان کی برکات کو حاصل کرتا ہے۔ اس لیے پہلا عشرہ رحمت کا رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے 11 مہینے ہی ایسے گزرے جیسے کہ روزے سے ہے، 11 مہینے اس کے ایسے گزرے جیسے روزے سے ہے، مطلب اس نے اپنا گناہوں سے روزہ رکھ رکھا ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں کرتا، یا ویسے بھی فزیکلی نوافل اور سنن روزوں کے اندر لگا رہتا ہے، تو اس کے اوپر تو کوئی گناہ رہا ہی نہیں۔ تو لہٰذا وہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ فوراً اس پر تو اپنی رحمت کی چادر ڈال دیتا ہے، اللہ اپنے رحمت کے جو ہے وہ دریا اس کے اوپر بہا دیتا ہے، رحمت کے اندر غوطے لگواتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر گناہ تو ہے ہی نہیں۔ ہاں لیکن پھر بھی کوئی ایسے لوگ جو پورے 11 مہینے کے اندر اس درجے کی عبادات طاعت نہیں کر سکے، ان پہ ابھی کچھ آلودگی ہے، گناہ کی کیفیت باقی ہے، تو یہ پہلے 10 دن وہ اللہ کی عبادت طاعت کرتے ہیں، دوسرے عشرے میں جیسے داخل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بخشی کا فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اچھا بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اور زیادہ آلودہ ہیں اس کا تو گناہوں میں، کہ گویا کہ 20 دن تک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکار رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا معاملہ صاف نہیں ہو رہا، یہاں تک کہ مغفرت کا پورا عشرہ گزر گیا، اب 20 دن کی محنت کے بعد اب یہ جب 21 یعنی 21ویں دن کے اندر داخل ہوتے ہیں، تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے عتق من النار کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جہنم سے بری ہونے کا فیصلہ کر دیتے۔ تو گویا کہ اصل میں مغفرت اور عتق من النار یہ دونوں اصل میں سٹیپ بائی سٹیپ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی تو مغفرت ہوگی، اور مغفرت ہوگی تو جہنم سے بچیں گے۔ تو لہٰذا یہ ساری ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تینوں عشرے رکھے ہیں۔ اب اہل ایمان پر ہے کہ یہ نعمت عظمیٰ جو رمضان کی ہمیں ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آ کے اجلال فرماتے ہیں، اور حدیث میں فرمایا کہ رمضان میں تو دن رات اللہ یہ اعلان کرتے ہیں، عام دنوں میں تو تہجد کے وقت اللہ اعلان فرماتے ہیں اور آسمانی دنیا پہ اجلال کرتے ہیں، اور شب برات میں یعنی 15 شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ مغرب سے لے کے جب وہ صبح صادق تک یہ اعلان فرماتے ہیں، لیکن رمضان میں فرمایا کہ ایسے بابرکت لمحات ہیں، دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو، ہر لمحہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان جاری ہے۔ اور اس اعلان میں کیا فرمایا؟ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشی مانگنے والا اس کو بخش دوں؟ حل میں مبتلا فعافیہ ہو، ہے کوئی کسی بیماری میں مبتلا میں اس کو عافیت دے دوں؟ تو یہ کورونا وائرس کے حوالے سے جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ آج ہم ہاتھ اٹھائیں، یا اللہ یہ پوری انسانی اس بیماری میں مبتلا ہوگی، پوری انسانی وبا میں مبتلا ہے، یا اللہ آپ رحمت و فضل سے اس بیماری کو لے جائیے اور یہ زمین کو بالکل اس بیماری سے پاک کر دیجئے، انسان کے وجود کو پاک کر دیجئے، خاص طور پہ مسلمانوں پر خاص رحم کر دیجئے۔ اب یہ دعا مانگنے کا وقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کھلی کچہری لگا کے بیٹھے اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی بیمار تو مانگے اسی شفا دے دوں گا۔ اس لیے فرمایا حدیث میں اللہ قضا کہہ کے زندگی کی ہر ضرورت کا نام لے کر اللہ پکارتے ہیں۔ اب اگر ہم نہیں مانگیں گے تو پھر وہی بات ہے کہ نقصان ہمارا ہے، ہم محروم ہیں۔ تبھی تو حدیث میں فرمایا کہ جس کو رمضان ملا پھر بھی بخشی نہ ہوئی تو پھر اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے میں خوش نصیب بننے کا موقع دے، اور پھر لیلۃ القدر جس میں قدر و منزلت کے فیصلے ہونے ہیں، ہمارا بھی کسی نہ کسی کھاتے پہ نام آ جائے کہ یہ بھی اس منزل کو طے کر گیا، ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔